بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت طیبہ تمام عالم کے لیے ایک کامل نمونہ ہدایت ہے اور نوع انسانی کا ہر طبقہ ہر دور میں آپ کی ذات اقدس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ آپ نے دوست دشمن اپنے پرائے ہر ایک سے حسن سلوک کیا اور ہر ایک کے پورے حقوق ادا کیے۔ آپ کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات میں ہر ایک کے حقوق کا تحفظ موجود ہے۔ اس کی ایک اہم مثال میثاق مدینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں عرب قبائل اوس اور خزرج کے علاوہ یہودی قبیلے بھی موجود تھے جو آپ اور مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ کفار و مشرکین مکہ کی دشمنی اپنی جگہ موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تحفظ اور مدینے میں قیام امن کے لیے وہاں کے قبائل اور یہود سے یہ معاہدہ طے کیا۔ میثاق مدینہ یہ ہے آج کے اس سیمینار کا موضوع، اور آج کے سیمینار کے مقرر ہیں معروف عالم دین حکیم سرو سہارنپوری، اور صدارت فرما رہے ہیں معروف ماہر تعلیم دانشور اور آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر طاہر حسین صاحب۔ تو سب سے پہلے میں جناب بے صدر کی اجازت سے جناب حکیم سرو سہارنپوری سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ موضوع ہے میثاق مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر، معزز شرکائے سیمینار اور سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نسل انسانی کے لیے ایک ایسا نمونہ کامل ہے کہ جو زندگی کے تمام گوشوں اور حیات کے تمام شعبوں کے لیے کامل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آپ کی قیادت کبریٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک ایسی تکمیلی اور تفصیلی عملی ہدایت ہے کہ جو ان کے روز بعثت سے لے کر قیامت تک کے تمام ادوار پر محیط ہے، اور تمام اقوام عالم کے لیے وہ ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات لے کر تشریف لائے ہیں کہ جس کی روشنی میں چلنے والے تسکین و عافیت کے حصار میں رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی اگر ان کی قیادت کو قبول کر لے تو ہر نفس بندگی بن جاتا ہے اور ہر قدم عبادت قرار پاتا ہے۔ انہی کی ذات گرامی انسانیت کی معراج ہے، اور انہی کا نظام ہر قسم کی تفریق سے پاک ایک متوازن اور معتدل انداز زندگی ہے کہ جس میں حیات کے سارے شعبے رہنمائی کا نور پاتے ہیں اور منزل مراد کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ حضرات، جب یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے انوار ہدایت سے ساری زندگی کو منور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ زندگی ایک ایسی اکائی ہے کہ جسے مجموعی طور پر ہی سمجھا اور برتا جا سکتا ہے۔ اس کے اگرچہ مختلف اجزاء بھی ہیں اور شعبے اور گوشے بھی، مگر جس طرح ایک پورا جسم ایک وجود ہے جو اگرچہ بہت سارے اعضاء سے مرکب ہے، مگر ہر عضو جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے جسم سے الگ کر کے نہ زندہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بقا اور ارتقاء کا کوئی منصوبہ بروئے عمل لایا جا سکتا ہے، جب تک کہ سارے جسم کو ایک اکائی کے طور پر تسلیم نہ کر لیا جائے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اسی وحدت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ بعین ہی یہی صورت نسل انسانی اور اس کی زندگی کی بھی ہے کہ یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے آدمی کو ایک ایسا نظام درکار ہے کہ جو اس کی ساری حیات کو بارآور کرنے کے لیے اس کے سارے شعبوں کو منظم بھی کرے اور متحرک بھی رکھے، ان کے لیے تحفظ کا اہتمام بھی کرے اور ان کی ضرورتوں کو پوری طرح سمجھتا بھی ہو اور انہیں پورا کرنے کا خواہش مند بھی ہو، اور اس کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت، اہلیت اور وسائل بھی رکھتا ہو۔ اس ساری تمہید پر جب آپ غور کریں گے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ زندگی کی رہنمائی کا اس کے سوا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ جس نے یہ زندگی عطا کی ہے وہی اس کو بنانے، چلانے اور منزل مراد تک پہنچانے کا اہتمام بھی کرے، اور اسی کا نام دراصل اسلام کے تصور میں نبوت، رسالت، وحی اور کتاب کی ہدایت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر این دم تک یہ رہنمائی ہر عہد اور ہر گروہ انسانی کو عطا فرمائی، اور پھر جب سارا عالم انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں
ایک کامل نمونہ قرآن کے لازوال پیغام کے ساتھ عطا فرما دیا، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و اخلاق تک ساری زندگی کے لیے نظام بھی عطا کیا، اور اس کا عملی نمونہ بھی ہر شعبے میں مکمل ترین صورت میں عطا کر دیا۔ حضرات، پھر جب ہم قدم بقدم سیرت طیبہ کے آثار ہدایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہمیں اس بات کا آغاز اعلان توحید اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے پرزور اظہار سے ملتا ہے، اور حرا سے صفا تک پھر ساری فضا وربک فکبر کی عملی تعمیل سے گونج اٹھتی ہے، اور وہ ذات گرامی جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج جگمگا رہا ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس جہان بتکدہ میں کہ جہاں ہر چیز پوجی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان فرما دیا، اور یہ اعلان محض پوجا پاٹ یا صرف رسومات بندگی کی سرسری تبدیلی کا اعلان نہیں، بلکہ یہ تو مکمل طور پر اللہ کی حاکمیت کا اقرار اور صرف اسی کی اطاعت کا رضاکارانہ مضبوط میثاق ہے، جس میں عہد اس کی یکتائی کے اقرار سے شروع ہوتا ہے، اور وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی صورت میں ساری زندگی کو اپنے دائرۂ کار میں لے لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیادت کبریٰ کا آغاز خود اس بات سے ہوا کہ وہ اپنے رب کی کبریائی کے اعلان کے لیے نکلے، اس راستے کی مشکلات کو برداشت کیا، اور ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو اس زمین پر اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہی سب سے بڑی سعادت سمجھے۔ جب یہ جماعت تیار ہو گئی تو پھر اب اس قیادت کے سامنے وہ عظیم ترین کام تھا جس کے لیے خود اللہ نے اپنے پیغمبر کو قبل ہجرت دعا تعلیم فرمائی، وَجَعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ایک اختیار و اقتدار کو میرا مددگار بنا دیجئے یا مجھے عطا فرما دیجئے۔ پھر وہ مرحلہ بھی پیش آ ہی گیا کہ جب آفتاب ہدایت جو حرا سے نمودار ہوا تھا، صفا اور طائف کی وادیوں سے ہوتا ہوا یثرب کے گلزاروں کی طرف اپنی ضیاء پاشیوں کے لیے عازم سفر ہوا۔ آپ کی آمد سے قبل اس بستی کا نام یثرب تھا کہ جو آج آپ کی تشریف آوری کے بعد مدینۃ النبی کہلاتی ہے۔ مدینہ کے یہ شہر جس میں بہت سے قبائل آباد تھے، مدینہ کے اصل باشندے بھی تھے جو اوس و خزرج کہلاتے تھے، اور پھر یہی لوگ جب آفتاب رسالت سے منور ہوئے تو انصار مدینہ کہلائے۔ اسی طرح یہود کے کئی بہت سے گروہ اور قبیلے یہاں آباد تھے، عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ اس صورتحال کو کچھ یوں سمجھیے کہ مدینے کی اصل آبادی ایک ایسے انتشار باہمی کے شکار تھی، اور دوسری طرف یہود کی ریشہ دوانیاں انہیں لڑاؤ اور کام چلاؤ کے اصول شیطانی پر باہمی دست و گریباں کیے ہوئے تھیں۔ ان حالات میں مدینے کے چند لوگوں نے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا اور وہ اسلام کی دولت سے اپنے سینوں کو آباد کر کے مدینے واپس لوٹے، انہی کے ذریعے اس بستی میں اسلام کا تعارف ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر اور شرک، انتشار اور افتراق کا وہ ماحول اسلام نے محبت اور اخوت سے بدل دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو جو صورتحال یہاں موجود تھی اس میں پورا ماحول یہودیت کی سازشوں کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب انسانیت کو اس کی پوری حدود میں غیر اللہ کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا تھا، اور اب اس کام کے لیے اللہ نے آپ کو ایک جماعت مومنین بھی عطا کی اور ایک ریاست کے قیام کے لیے مدینے کی بستی بھی مرحمت فرما دی۔ لہذا اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد مدینے میں اس ریاست کی بنیاد رکھی کہ جہاں صرف اللہ ہی کی حاکمیت کا اقرار و اعلان بھی ہوگا، اور عملاً اسی کے احکامات کے تحت زندگی کے سارے شعبے بھی منظم کیے جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کثیر الاقوام آبادی میں حقوق و فرائض اور گروہی تعصبات کے خاتمے کے لیے کوئی باقاعدہ ایسی منظم صورت اختیار کی جائے جو سب لوگوں کو مطمئن بھی کر دے اور یہ ریاست اپنی بنیادوں پر استوار بھی ہو جائے۔ اسی صورتحال سے عہدہ برا ہونے کا نام وہ معاہدہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ان تمام گروہوں کے درمیان قائم فرمایا کہ جو اس علاقے میں بس رہے تھے۔ تاریخ اسی معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یقیناً یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا، اور جس کے ذریعے زمین پر وہ ریاست وجود میں آئی کہ جس نے اللہ کے بندوں کو حقیقی امن، مستقل عافیت اور بنیادی حقوق سے نوازا، اور جس کے نتیجے میں دو اصولی تصورات ابھرے، ایک نظریات کی بنیاد پر قومیت کا تصور جو حقیقتاً اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز علاقہ و زبان محض اس بنیاد پر ایک ملت بننے کی دعوت دی کہ تم سب ایک اللہ کے بندے اور ایک مرد و عورت یعنی آدم و حوا کی نسل ہو۔ لہذا میثاق مدینہ کی دفعہ سوم کا جز 7 اس کی پوری وضاحت کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے دوسروں کے مقابلے میں باہم بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں کا ہر فرد جب تک وہ کوئی گناہ یا جرم کا ارتکاب نہ کرے
اللہ کی پناہ میں ہے۔ اسی طرح یہ میثاق ایک کثیر الاقوام معاہدہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست نبوت سے اس طرح مرتب کرایا اور ان تمام گروہوں کو جو کسی وقت بھی اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں اور متفرق مقاصد کے اعتبار سے متصادم ہو سکتے تھے، انہیں امن و امان، سکون و عافیت کا ایک ایسا حصار مہیا کر دیا کہ جس نے جہاں ایک طرف ان تمام گروہوں کو تحفظ دیا، اسلامی جماعت کی ممتاز حیثیت بھی قائم کی، اور اسی میثاق کے نتیجے میں مدینہ محض ایک قبائلی بستی یا شہری نہ رہا بلکہ ایک مکمل ریاست اور منظم حکومت کی صورت اختیار کر گیا۔ اس معاہدے میں جس کے محرک اور مجوز خود حضور ہیں، اس میں جو بنیادی مقاصد کار فرما ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر آبادی سکون اور امن سے زندگی گزارے گی۔ پھر یہ معاہدہ ہر فرد اور ہر گروہ کو اس کے عقائد اور رسومات میں مکمل آزادی عطا کرتا ہے، فتنہ و فساد کی بے کنی کر کے ہر ایسے راستے کی مکمل بندش کرتا ہے جو کسی بھی وقت فساد کا سرچشمہ بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیرونی دشمن کی یورش کو روکنے کے لیے بھی یہ دستاویز ایک حصار آہنی ہے۔ امن و امان کے سلسلے میں بھی میثاق مدینہ نے اس میں شامل ان تمام گروہوں کو ایک سیاسی وحدت اور معاشرتی یکجہتی عطا کی، جیسا کہ اس معاہدے کے آغاز میں تحریر کر دیا گیا کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی ہیں ایک نوشتہ یہ معاہدہ ہے۔ مہاجرین مکہ، مسلمانان یثرب اور ان کے توابع کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں، یہ سب لوگ ان کے مقابلے میں ایک سیاسی وحدت متصور ہوں گے جو اس نوشتے کی پابندی میں شریک نہیں ہیں۔ گویا اس پہلی ہی بات نے معاہدے میں شریک لوگوں کو ایک مرکز کے گرد اکٹھا کر دیا، اور اس بات کی وضاحت اس میثاق میں دو مقام پر کی گئی کہ وہ مرکز کون ہوگا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے معاہدے کے اس حصے میں کہ جہاں مسلمانوں کے حقوق و فرائض کی تفصیل بیان ہوئی ہے، کہا گیا کہ تمام مسلمانوں پر بلا استثناء یہ بات لازم ہوگی کہ وہ اپنے تمام جھگڑے اور اپنے تمام معاملات خدا کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق طے کریں۔ پھر اس معاہدے کی اس دفعہ نے کہ جو شریک معاہدہ تمام گروہوں کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ اپنے تمام نزاعی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم تسلیم کریں گے۔ اور جیسے ان الفاظ کے ساتھ میثاق مدینہ نے تحریر کیا کہ شرکائے معاہدہ کے درمیان کوئی نئی بات ہو یا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اسے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ گویا اس معاہدے کو قبول کر کے ان تمام گروہوں نے جو مدینے میں آباد تھے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس ریاست کی ایک باقاعدہ حیثیت ہے اور اس کی تمام آبادی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آخری فیصلہ کرنے والے کی۔ اس معاہدے نے اقلیتوں کے حقوق کو بھی پوری طرح محفوظ کیا اور انہیں اس ریاست میں رہتے ہوئے عقائد اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے کاملاً آزادی عطا کی، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا یہ معاہدہ اپنی ایک اہم شق میں اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار بڑا ہی برملا اور واضح ہے کہ یہودی ایمان لانے والوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت شمار ہوں گے، مگر مذہب کے لحاظ سے وہ اپنے اپنے عقائد کے پابند ہوں گے۔ پھر یہ معاہدہ ایک ایسی روشن سیاسی اور معاشرتی اتحاد کی دستاویز ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ انصاف اور بھلائی کرنے والے ہیں۔ لہذا اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسلمانوں اور یہود میں سے کوئی فریق ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ تو جس طرح یہ معاہدہ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے اور تحفظ کی حدود قائم کرتا ہے، اسی طرح یہ افراد اور گروہوں کو جو اس معاہدے کے شرکاء ہیں انہیں پوری طرح وہ ساری سہولتیں بھی عطا کرتا ہے کہ جو رواداری اور مساوات کا حقیقی معیار قائم کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس معاہدے نے جہاں خارجی خطرات کا سدباب کیا ہے اور اس سلسلے میں مکمل تحفظ عطا کیا ہے، وہیں داخلی پالیسی بھی طے کر دی کہ اس دستور العمل کے شرکاء کے نزدیک مدینہ مقدس اور محترم مقام ہوگا اور اس کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی، اور دشمن سے صلح کی صورت میں بھی اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ فائدہ بھی سب کے لیے مشترکہ ہوگا۔ اور اس طرح میثاق مدینہ کی صورت میں اسلامی ریاست کا قیام معرض وجود میں آیا، اور مسلمان ایک غالب فریق کی صورت میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سلسلے میں اپنی آزادانہ حیثیت سے مصروف عمل ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ چند بے کس جو ہجرت اور دوسرے شدائد سے گزرتے ہوئے اپنے آقا اور مولا کے ساتھ مدینے آئے تھے، اب لیظہرہ علی الدین کلہ کی منزل کی طرف رواں ہو گئے ہیں، اور پھر سارے عالم انسانیت کے واسطے وہ سہولتوں کا نور عام ہو گیا جو رحمت للعالمین کی صورت میں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تھا، اور وہ آ گئے ہیں تو زندگی کا نظام آسان ہو گیا ہے، انہی کے صدقے میں آدمی آپ اپنی پہچان ہو گیا ہے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حکیم سرو سہارنپوری صاحب نے نہایت ہی جامع اور پخ مغز مقالہ پیش فرمایا۔
اب میں صدر محترم کی اجازت سے وہ حضرات جو ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ابھرے ہوں تو وہ سوالات حکیم صاحب سے پوچھیں. جی. محمد اقبال انجم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے MSc اکنامکس کا اسٹوڈنٹ. حکیم صاحب، میثاق مدینہ تاریخ اسلام میں ایک شاندار سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہے. آپ سے التماس ہے کہ میثاق مدینہ کے سیاسی و جغرافیائی اثرات پر روشنی ڈالیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے اقبال صاحب. اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی جماعت جو مکہ معظمہ سے چل کے مدینہ منورہ آئی ہے وہ بہت تھوڑے سے افراد پر مشتمل ہے، اور انہیں کہیں ایسی زمین میسر نہیں ہے جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکے. لہذا مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی میثاق مدینہ نے وہ ریاست فراہم کی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی ابتدا میں اگرچہ صرف مدینہ کی ریاست تک محدود تھی، لیکن 10 برس کے عرصے میں وہ 10.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل چکی تھی. اگر افرادی اعتبار سے آپ اسے نام پیمائش کرنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ ہجرت کے لیے آپ کے ساتھ نکلنے والوں کی تعداد 145 ہے. جنگ بدر میں 2 ہجری میں جانے والوں کی تعداد 313 ہے. احد میں 750 ہے. خندق میں 3000 ہے. اس کے بعد حنین میں 10,000 ہے. تبوک میں 36,000 ہے. اور پھر حجۃ الوداع میں 1,24,000 ہے. لہذا یہ وہ سیاسی حالات ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ عہد بعہد بڑھتے جا رہے ہیں. قاری عبدالرشید، اسٹوڈنٹ LLB شریعہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. میں حکیم صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پرمغز مقالے میں جو اقلیتوں کے کچھ حقوق میثاق مدینہ کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے باشندوں کو، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ، سب کو مکمل حقوق دیے، جبکہ بعض متعصب مستشرقین یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منظم ریاست میں یہودیوں کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوئیں اور ان کا وہاں سے اخراج کیا گیا. اگرچہ یعنی اس سلسلے میں یعنی یہ وضاحت فرمائیے کہ آیا یہ ان کے کس عمل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو خود میثاق سے متعلق ہے کہ اس میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے یہ معاہدہ کیا کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یعنی غیر مسلم اس معاہدے کے شریک ہیں، ان میں خاص طور سے یہود سب سے بڑا ایک گروپ ہے جو اس میں شامل ہوا ہے، کہ وہ سارے کے سارے اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے اپنی رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. پھر اس کے ساتھ یہ ایک دفعہ موجود ہے اس معاہدے کی کہ یہود میں سے کوئی فریق بھی جو ہے وہ اس بنیاد پر اس کی حلق تلفی نہیں کی جائے گی کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر کوئی کسی یہودی پر تہمت لگائے گا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت حاصل ہوگی. یہ بھی اس معاہدے کی ایک دفعہ موجود ہے. رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ یہود کا وہاں سے اخراج کس بنیاد پہ ہوا، تو حضرات آپ جانتے ہیں کہ ریاست میں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جرم، اور ان جرموں کی چھوٹی چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزائیں چھوٹی نہیں ہوتی، اور وہ بغاوت کا جرم ہے. یعنی جو یہود وہاں سے نکالے گئے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں نکالے گئے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا تھا، بلکہ اصل میں وہ اس اسٹیٹ کے باغی تھے. انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا. مثلا جب غزوہ خندق ہوا ہے تو یہ تمام احزاب مشرکین کے انہیں مدینے کی طرف چڑھا لانے کے لیے ساری سازش جو ہے وہ بنو قریظہ کی تھی. اچھا، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ادھر وہ باہر سے حملہ کریں گے اور ادھر اندر سے وہ حملہ کر دیں گے. لہذا یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل میثاق کو توڑنا اور کسی ریاست کے خلاف بغاوت ہے. لہذا انہیں اس بغاوت کے جرم کی سزا دی گئی. اچھا، پھر ایک بات میں آپ سے اور بھی عرض کر دوں کہ ان قبائل کو جو سزائیں دی گئیں ان میں سے خاص طور سے جب سزا دینے کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سزا جو ہے وہ کس بنیاد پر دی جائے، تو انہوں نے کہا صاحب ہماری شریعت کی بنیاد پر دی جائے. لہذا ان کی شریعت تو انہیں وہ سزا دیتی ہے جو خود انہیں پہنچی، بلکہ اس میں بھی ہم مسلمان اسلامی ریاست نے ان کے ساتھ یہ رعایت برتی کہ وہ اپنا جتنا مال لے جانا چاہتے ہوں وہ لے جائیں، اور وہ قبیلہ پورا کا پورا مال و اسباب کیا یعنی کھڑکیاں اور دروازے تک اونٹوں پر لاد کے لے گئے. طارق سعید، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. محترم حکیم صاحب،
میثاق مدینہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یعنی تاریخ عالم میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسے بہت مختصر طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں پہلا تحریری دستور ہے جو کسی ریاست کا بنایا گیا۔ اس سے پہلے ریاستیں موجود تھیں، حکومتیں بنتی رہی ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی تحریری دستور موجود نہیں تھا۔ میثاق مدینہ اس اعتبار سے منفرد چیز ہے کہ وہ اس زمین پر پہلا تحریری دستور ہے جو کسی ریاست کے لیے مرتب کیا گیا۔ آج کا مسلمان اس سے کیا نتائج اخذ کر کے اپنے لیے کیا راہ متعین کر سکتا ہے؟ مختصر طور پر میں اس میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ہمیں ہدایت دراصل یہ کی گئی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ لہذا ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم اس تضاد قول و عمل سے باہر نکلیں اور اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ جی آپ کچھ سوال اور کرنا چاہیں؟ جی عقیب صاحب، یہ میں پوچھنا چاہوں گا یعنی کہ اس ریاست کے اس معاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم مدبر یعنی تاریخ عالم نے پیدا نہیں کیا۔ جی صحیح۔ تو کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کیا غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم دل و جان سے یعنی وہ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو؟ یعنی اس بات کو تسلیم کرنے کی ایک ہی بات میرے ذہن میں آئی، اور وہ یہ کہ انہیں چاہے وہ نبی تو نہیں مانتے، کیونکہ نبی مان لیں تو مسلمان ہو جائیں، لیکن بلحاظ مقنن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا قانون ساز مانتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا نا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس درس گاہ میں داخلہ لیا وہ اسی بنیاد پر لیا تھا کہ اس پر لکھے ہوئے مقننین کے ناموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست لکھا ہوا تھا۔ تو اب آخر میں جناب صدر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات صدارت سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مجھے اس سیمینار میں شرکت کا بہت ہی خوشی ہوئی اس میں شرکت کر کے کہ یہ جو مضمون ہے اتنا اہم ہے، اور جس طریقے سے حکیم صاحب نے اس کو بتایا ہے یہ بہت ہی جامع طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کیا، اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ آپ چاہے سیاست میں دیکھ لیں، آپ نے بھی سنی لیا ہے، چاہے آپ ان کو جنگ کی حالت میں دیکھ لیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ جتنے بھی، چاہے ان کو سائنس کے مقام میں دیکھ لیں، اگر آپ بہت سی جنگوں میں دیکھیں گے جنگ خندق وغیرہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑی ٹاپ کی تھی ان کی ہتھیاروں پہ دیکھ لیں گے وہ ٹاپ کی تھی، انہوں نے ایک قسم کی اور اس قسم کا نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے جیسے احکام تھے کہ اب مسلمان میں یہ ہمارا اسلام میں دوسرے مذہب میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو ہر وقت کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ سامعین محترم، میثاق مدینہ ایک نہایت اہم اور وسیع موضوع ہے، اس پر گفتگو کے لیے طویل نشست چاہیے، مگر اس محدود وقت میں آپ حکیم سرف سہارنپوری صاحب کے ایک نہایت ہی جامع اور پر مغز مقالے سے مستفید ہوئے۔ آپ نے طلباء کے سوالات اور اس کے بعد حکیم صاحب کے جوابات بھی سنے، اور آخر میں جناب صدر کی نہایت ہی وسیع گفتگو بھی آپ نے سنی۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی طرف سے جناب صدر اور جناب حکیم سرف سہارنپوری صاحب اور طلباء اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ شکریہ۔